السلام علیکم دوستو، میرے اس چینل گرو مور سے آج ہم ایک نئی ڈیسٹینیشن کی بات کریں گے جو بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ دوستو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کا نام ہے جبرالٹر، اور اس کی ایک بہت ہی خاص ہسٹری ہے اور بہت ہی ہسٹوریکل پلیس ہے۔ یہ ایک برٹش اوورسیز ٹیریٹری ہے جو ساؤتھ آبیریا پینسویلا میں واقع ہے اور اسپین کے نارتھ میں ہے۔ دوستو جبرالٹر کی ایک بہت ہی خاص بات اور جس کی وجہ سے اس کو جبرالٹر کہتے ہیں وہ ایک پہاڑ ہے جس کو انگلش میں دا راک آف جبرالٹر کہتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں ٹورسٹ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور جبرالٹر ایک بہت بڑا ٹورسٹ پلیس ہے اور مسلمانوں کے لیے اس پہاڑ کی ایک خاص اہمیت ہے اور اس کی بہت زیادہ حیثیت ہے۔ دوستو یہ ایک جبرالٹر وہی تاریخی جگہ ہے جہاں فاتح طارق بن زیاد نے اپنی کشتیاں جلا دی تھیں اور ایک تاریخی الفاظ بولے تھے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے، یا تو جنگ جیتنی ہے یا پھر مرنا ہے۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ طارق بن زیاد نے اس کو فتح کیا۔ دوستو اس نسبت سے اس پہاڑ کا نام جبل طارق رکھا گیا جو بعد میں ماڈرن ہو کر جبرالٹر ہو گیا۔ جبرالٹر کی ٹوٹل آبادی اس وقت 33,700 کے قریب ہے۔ اس کی آفیشیل لینگویج انگلش ہے، لیکن یہاں اسپینش بہت زیادہ بولی جاتی ہے۔ یہاں کی کرنسی پاؤنڈ ہے اور اس کا کل رقبہ 2.5 مربع میل ہے۔ یہ سمندری راستے میں ماروکو اور اسپین کے درمیان میں آتا ہے۔ موسم تقریباً پورا سال بہت شاندار ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت شاپنگ مالز، ریسٹورانٹ، بارز اور بیچز ہیں۔ دوستو جبرالٹر کے بیچز بہت فیمس ہیں پوری دنیا میں۔ دور دور سے ٹورسٹ یہاں پر بیچ کو انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو یہ ایک چھوٹا سا مگر قدرتی لحاظ سے بہت خوبصورت ملک ہے۔ آپ آدھے دن میں یہ سارا ملک گھوم سکتے ہیں۔ جبل طارق کو دیکھ کر آپ پر ایک سحر طاری ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک میوزیم بھی ہے جس میں ہسٹوریکل چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ ٹورسٹ ہیں اور ٹورزم کے شوقین ہیں تو جبرالٹر آپ ضرور وزٹ کریں۔ یہ قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اصل میں جبرالٹر ہمیشہ سے آئیبیریا یعنی اسپین کا حصہ تھا۔ 1704 میں ڈچ اور برٹش فوج نے اسپین کو بہت مارا تھا۔ دوستو اس جنگ میں اسپین کو بہت بری شکست ہوئی تھی، جس کے بعد 1713 میں لنڈن میں اسپین نے جبرالٹر کو باقاعدہ طور پر برٹش حکومت کے حوالے کیا تھا، اور اس دن سے آج تک اسپین کو اس کا بہت دکھ ہے، اور اس کی آج بھی یہ کوشش ہے کہ جبرالٹر دوبارہ اسپین کا حصہ بن جائے۔ دوسرا، جبرالٹر کی جغرافیائی اور فائنینشیل بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جبرالٹر میں آج بھی 65% اسپینش لوگ بستے ہیں اور ایوری ڈے قریب 12,000 لوگ جبرالٹر کام کے لیے اسپین سے آتے ہیں اور رات کو واپس چلے جاتے ہیں۔ اسپین کے ایک مشہور شہر کادیز کا بارڈر جبرالٹر کے ساتھ لگتا ہے، اور کادیز میں رہنے والے بہت سارے لوگ ایوری ڈے جبرالٹر کام کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ جبرالٹر کی اکانومی دوستو بہت اچھی ہے۔ اسی لیے اسپین کی بہت کوشش ہے کہ یہ جبرالٹر کا حصہ اس کو واپس مل جائے، تاکہ اس میں جتنا ٹورزم اور جتنا بزنس ہے وہ اسپین کو واپس مل جائے۔ اسی لیے اسپین کی ہر بار کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح وہ پریشرائز کر کے یورپین یونین سے، انگلینڈ سے، برٹش سے یہ اپنا حصہ واپس لے جائے۔ 1968 میں جبرالٹر میں ایک ریفرنڈم کروایا گیا تھا جس میں جبرالٹر کے لوگوں کو پوچھا گیا تھا کہ وہ برٹش کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ اسپین کے ساتھ، تو لوگوں نے برٹن کے ساتھ رہنے کو ووٹ دیا تھا۔ اسپین مسلسل اس کوشش میں رہا اور ہمیشہ سے وہ یورپین یونین کے ذریعے سے پریشرائز کرتا رہا کہ کسی طریقے سے اس کا یہ پارٹ اس کو واپس مل جائے۔ اسی لیے دوبارہ 2002 میں ریفرینڈم ہوا، لیکن جبرالٹر کے لوگوں نے دوبارہ برٹش گورنمنٹ کو ووٹ دیے، کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ برٹش ایک بہت بڑی اکانومی ہے اور اسی لیے وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ
یہ ملک ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ 1909 سے پہلے اسپین اور جبرالٹر کے درمیان کوئی بارڈر نہیں تھا۔ جبرالٹر میں ہر سٹور پر پاؤنڈ، یورو اور ڈالر میں قیمتیں آویزاں ہیں، یعنی کہ ہر جگہ پہ یہ تینوں پرائسز ڈسپلے ہوتی ہیں۔ جبرالٹر میں اسپینش اور انگلش کے علاوہ عربی اور سندھی بھی بولی جاتی ہے۔ یہاں پر انڈیا سے بہت سے سندھی سپیکنگ لوگ مائیگریٹ ہو کر آ گئے تھے اور وہ اس کے بعد یہاں پر ہی سیٹل ہو گئے، اور ان کے بہت بڑے بزنس ہیں۔ دوستو، جبرالٹر میں لوگ آلموسٹ 24 آور رہتے ہیں، کیونکہ اس میں اتنی خوبصورت پلیسز ہیں، لوگوں کے گھومنے کی جگہ ہیں، دیکھنے کی جگہ ہے، اور پوری رات ریسٹورانٹ، ڈسکوز وغیرہ کھلے رہتے ہیں۔ جو لوگ یہاں پر انجوائے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی اور اٹریکشن والی جگہ ہے۔ دوستو، اسپین اور جبرالٹر کا بارڈر بہت چھوٹا سا ہے۔ آپ اندازہ اس سے لگا لیں کہ اگر آپ واک کرتے ہوئے بھی گزریں تو آپ آرام سے یہ بارڈر کراس کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس بارڈر پہ اتنی زیادہ کوئی سختی نہیں ہے۔ روزانہ لوگ بآسانی اس بارڈر سے آتے اور جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک پاسپورٹ کنٹرول ہے، لیکن اتنا زیادہ وہاں پر سختی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بغیر پاسپورٹ شو کیے بھی ادھر سے گزر جاتے ہیں۔ تو دوستو، جن بھائیوں کے پاس یا جن دوستوں کے پاس برٹش ویزا ہوتا ہے ان کو جبرالٹر میں آنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ جیسے ہی یو کے میں انٹر ہوتے ہیں اسی طرح وہ جبرالٹر میں بھی انٹر ہو سکتے ہیں، اور جبرالٹر سے اگر وہ اسپین میں انٹر ہونا چاہیں تو ان کو صرف یہ کرانا ضروری ہے کہ ان کو بارڈر پہ یہ شو کرنا پڑے گا کہ ہم واپس یہاں پر آ جائیں گے، کوئی بھی پروف دینا پڑے گا۔ تو اس جگہ پہ، اس بارڈر پہ بہت نرمی ہے۔ اگر آپ کے پاس برٹش ویزا ہے تو آپ بآسانی اسپین میں انٹر ہو سکتے ہیں اور تھوڑا سا گھوم کے رات کو واپس جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی بندے کے پاس شنجن ویزا ہے اور وہ اسپین سے جبرالٹر جانا چاہتا ہے تو اس کو بھی وہ جانے کی اجازت دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ شو کرے کہ وہ واپس آ جائے گا۔ تو دوستو، یہ بارڈر کوئی اتنا زیادہ سخت نہیں ہے۔ بہت سے ٹورسٹ جو اسپین سے جاتے ہیں وہ جبرالٹر کو گھوم سکتے ہیں، اور اسی طرح جبرالٹر سے لوگ اسپین میں بھی آ جاتے ہیں۔ دوستو، بزنس کے لحاظ سے جبرالٹر بہت پرکشش جگہ ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگوں نے اپنا بزنس بنایا ہوا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر ایک سندھی کمیونٹی ہے، ان لوگوں نے شاپس بنائی ہوئی ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یو کے سے جبرالٹر آئے ہیں، انہوں نے یہاں پر ریسٹورانٹس اور اپنے بہت سے بزنس اسٹیبلش کیے ہیں۔ دوستو، جبرالٹر کی اکانومی بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ ٹورزم ہے، اور ٹورزم سے لوگ بہت کما رہے ہیں۔ اسپین کی نسبت یہاں پر بہت زیادہ مہنگائی ہے، کیونکہ اسپین میں آپ سمجھتے ہیں کہ یورو چلتا ہے اور جبرالٹر میں پاؤنڈ۔ تو اس میں ایک بڑی عجیب سی بات ہے، اور دوستو بہت انٹرسٹنگ بھی ہے۔ یہ دو کلچر کا امتزاج ہے۔ جیسے ہی آپ اسپین سے انٹر ہوتے ہیں جبرالٹر میں تو ایک دم سب کچھ بدل جاتا ہے، جس میں آپ دیکھیں کلچر بدل جاتا ہے، کرنسی بدل جاتی ہے، لوگوں کی لک چینج ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی لینگویج چینج ہو جاتی ہے۔ حالانکہ جبرالٹر میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، بہت سارے لوگ، بہت سارے دکاندار، بہت سارے بزنس مین جو ہیں وہ اسپینش ہیں، اور وہاں پر اسپینش بولی جاتی ہے، لیکن ایک دم یہ کلچر سارا اور یہ سارا سسٹم چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ اسپین سے جبرالٹر میں انٹر ہوتے ہیں یا جبرالٹر سے اسپین میں انٹر ہوتے ہیں تو دوستو آپ کا سارا امپریشن ہی چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، آپ ایک کلچر سے 5 منٹ کے بعد دوسرے کلچر میں چلے جاتے ہیں، تو لوگ اس چیز کو بھی بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ دوستو، جبرالٹر میں سیٹلمنٹ کے لیے بھی کافی آسانیاں ہیں۔ اگر آپ یورپین سٹیزن ہیں تو آپ کو جسٹ جیسے یو کے لیے آپ وہاں پر جا کر اپنا ایک نیشنل انشورنس نمبر اپلائی کر دیتے ہیں، تو وہی لا یہاں پر بھی ہے۔ اگر آپ یورپین سٹیزن ہیں تو اسپین کے سٹیزن ہیں یا اٹلی کے ہیں یا فرانس کے ہیں یا کسی اور جگہ سے بھی آپ کا تعلق ہے تو آپ بہت آرام سے جبرالٹر میں اپنے پیپرز چینج کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایک وہ انیشلی ایک ریزیڈنسی ایشو کر دیں گے، جس کے اگینسٹ آپ وہاں پر بزنس کر سکتے ہیں،
اگر آپ وہاں پر کوئی جاب ڈھونڈ لیں آپ جاب کر سکتے ہیں، اور باقی بزنس کے لیے بھی بہت زیادہ آسانیاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ وہاں پر 5 لاکھ پاؤنڈ کی انویسٹمنٹ کر دے تو اس کو یہ فوری طور پہ ریزیڈنس وہاں پر دے دیتے ہیں۔ اور اگر آپ وہاں پر کوئی پراپرٹی خرید لیں جس کی مالیت بھی تقریباً 5 سے 6 لاکھ پاؤنڈ میں ہو، تب بھی وہ آپ کو ود فیملی ایک ریزیڈنس ایشو کر دیتے ہیں، جس کے بہاپ پہ آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں اور اپنا بزنس بھی بنا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ بھی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے وسائل ہیں یا جو لوگ یہ چیز کر سکتے ہیں۔ تو اس اپرچونٹی کو اگر آپ اویل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں، پاکستان سے یا انڈیا سے، اور آپ یہاں پر سیٹل ہونا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے۔ آپ ان دونوں طریقوں سے انویسٹمنٹ کر کے جبرالٹر کے پیپرز لے سکتے ہیں، اور 5 سال کے بعد آٹومیٹکلی وہ آپ کو انڈیفینٹ دیں گے، اور انڈیفینٹ لینے کے 2 سال کے بعد آپ برٹش پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے، اسی لیے میں نے آپ کو یہ چیز بتائی، کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، وہ انڈیا میں ہیں یا پاکستان میں ہیں اور ان کے وسائل اچھے ہیں، ان کے پاس پیسے بھی ہیں، لیکن وہ کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ اپنا ایک سیکنڈ ریزیڈنس یا سیکنڈ نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی یہ چیز بہت زیادہ اہمیت والی ہے۔ اگر کسی بھائی کا اس میں انٹرسٹ ہو تو وہ مجھے کمنٹس میں لکھے، میں ان کو وہ لنک بھیج دوں گا جس کے وجہ سے وہ اسٹڈی کر کے اس چیز کو فالو کر سکتے ہیں۔ دوستو جبرالٹر بہت خوبصورت ہے، یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ جب یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر گھومیں گے تو آپ کی فیلنگ بڑی ڈیفرنٹ ہو جائے گی۔ جبر طارق کی یا جبرالٹر کی ایک عجیب سی کشش ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور اس کی ہسٹری بھی اتنی زبردست ہے، آپ اس کو دیکھ کے ایک عجیب سی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ ٹورزم کا شوق رکھتے ہیں اور آپ نے بہت ٹورزم کیا ہے تو بلیو می آپ ایک بار اس کا وزٹ کریں، آپ اس کو کبھی بھی بھول نہیں پائیں گے۔ جبرالٹر کا ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ بھی ہے، اور یہ ایئرپورٹ بہت ڈینجرس، یعنی کہ دنیا کے 5 خطرناک جو ٹاپ ایئرپورٹ ہیں ان میں شامل ہے۔ تو جبرالٹر کا ایئرپورٹ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ فیمس ہے۔ دوستو آنے والے دنوں میں اسپین کو بہت زیادہ امید ہے کہ جبرالٹر اس کو واپس مل جائے گا، کیونکہ بریگزٹ سے یو کے نکلنے کے بعد یہ چانسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ جبرالٹر اسپین کو واپس مل جائے۔ اس سلسلے میں اسپین نے یورپین یونین کو بہت زیادہ پریشرائز کیا ہوا ہے، اور اس کی ایک بہت خاص وجہ بھی ہے۔ 2016 میں جب یو کے نے بریگزٹ سے نکلنے کے لیے ریفرینڈم کرایا تھا تو جبرالٹر نے اس کی مخالفت کی تھی، اور 95% لوگوں نے جو جبرالٹر میں رہتے ہیں یورپین یونین کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی تھی۔ تو اس وجہ سے اسپین کو بہت امید ہے کہ جبرالٹر کے لوگ اب بریگزٹ سے نکلنے کے بعد یو کے کا ساتھ نہیں دیں گے، اور وہ دوبارہ اگر ریفرینڈم ہوا تو وہ اسپین کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیں گے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اس میں جو انفارمیشن مجھ تک پہنچی اور جو پرسنل ایکسپیرینس سے میں نے دیکھا وہ آپ تک میں نے پہنچایا، تو آپ اس چیز کو اپنے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اور نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔